پیدا کر دی، آپ نے اس کی آنکھوں میں حیا پیدا کر دی، اس سے بڑا تحفہ، اس سے بڑا ہدیہ دنیا میں اور کوئی نہیں۔ تو جن لوگوں کے یہ بچے ہیں، میں ان سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں اللہ کی رحمتوں کے اترنے کے مرکز قائم کیے ہیں۔ جس گھر میں یہ بچے قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ مستقبل میں جہاں پڑھیں گے، آپ جا چکے ہوں گے، لیکن آپ نے اپنی قبر میں دیا جو ہے روشنی پیدا کر دی، انشاءاللہ وہاں آپ کو نفع ہوتا رہے گا۔ لیکن یہاں ایک بات رک کر آپ سن لیں، آپ میں سے بہت سارے حضرات مزدور ہیں، کاریگر ہیں، کارپینٹر ہیں، پینٹر ہیں، آری کش ہیں۔ آپ کو بعض اوقات جب ایک آدمی مکان بناتا ہے نا، مکان بنانے والا وہ پتھر لاتا ہے، ان پتھروں میں سارے پتھر جو ہے کیا ہوتے ہیں، کوئی ان کا وہ نہیں بنے ہوئے نہیں ہوتے، ان کو بنانا پڑتا ہے۔ کون بناتا ہے ان کو؟ مستری۔ کون بناتا ہے ان کو؟ مستری۔ اب وہ پتھر بنا، کونے میں لگایا آپ نے، اور ایسے ہی جنگل سے جب آپ لکڑی کاٹتے ہیں، وہ لکڑی کس قسم کی ہوتی ہے؟ ہاں، اس کی جو ہے کوئی شکل نہیں ہوتی ہے، گونگے، ہاں، چوڑی، کبھی کیسی کبھی ٹیڑھی۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق ایک آری کش کے حوالے وہ لکڑی ہوتی ہے، وہ اس کو کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد اس کو جو ہے پچھائی کرتا ہے، پھر آری ڈالتا ہے، پھر بنا کر کارپینٹر کے حوالے کرتا ہے، وہ اس کو رندائی کرتا ہے، اس کو سوت ڈالتا ہے۔ اس کو بنانے کے بعد اب آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی زبردست قسم کی کھڑکی، کتنی زبردست قسم کی کھڑکی، کیسا چوکاٹ بنایا ہے۔ اب یہ مجھے بتائے، یہ جو یہ چوکاٹ ہے جو اب اچھا لگ رہا ہے، اس کا کوئی کمال ہے؟ یہ جو آپ کو پتھر جو ہے بنے بنائے جو ہے آپ کو لگ رہے ہیں دیوار میں، اتنا زبردست قسم کا پتھر کہاں سے لایا ہے؟ ان پتھروں کا کمال ہے؟ کمال اس مستری کا جس نے ان کو جو ہے بنایا ہے، جس نے ان کو فٹ کیا ہے۔ کمال اس اریکش کا ہے، کمال اس کارپینٹر کا ہے، کمال اس پینٹر کا ہے جس نے اتنا خوبصورت پینٹ چڑھایا ہے۔ تو ہمارے جو بچے گھروں سے آتے ہیں، ہمارے جو بچے گھروں سے سکولوں میں جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کہتے ہیں انجینئر صاحب، آپ کہتے ہیں یہ فلاں صاحب، ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب، وہ صاحب کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ یا ایسے ہی آپ کا امام صاحب، آپ کے مفتی صاحب، آپ کے مولوی صاحب، آپ کے قاری صاحب، ان صاحبوں کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ اصل سارا صحرا جو ہے ان صاحبوں کو جاتا ہے، جو بنیاد ہوتے ہیں اس پودے کو بنانے میں، اس باغیچے کے بنانے میں، جن کی جو ہے جو بنیاد ہوتے ہیں، بنیادی کردار وہ ہے استاذ کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سی صاحب ماشاء، لیکن ڈی سی صاحب کو بنانے میں کسی کا کردار ہے نا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر صاحب، لیکن ماسٹر صاحب کو یہاں تک پہنچانے میں کسی کا کردار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قاری صاحب، حافظ صاحب، مفتی صاحب، اس کے پیچھے تو کسی کی محنتیں ہیں، اس میں شک نہیں، والدین کی محنتیں ہیں، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی محبتیں ہیں، آپ کا پیسہ ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہو اور ان کے پیچھے استاد اچھا نہ ہو، کچھ نہیں ملے گا۔ آپ دیکھتے ہیں چوتے چٹکھاتے ایک دنیا ایک ٹیم ملے گی آپ کو، وہ بھی انہیں کی طرح سالوں لگا کر آ جاتے ہیں، لیکن ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کو اچھا استاد نہیں ملا، ان کی بنیاد اچھی نہیں ہے۔ پہلی بنیاد ہے کسی انسان کے اچھا انسان بننے کے لیے، اچھا شہری بننے کے لیے، اچھا نوجوان بننے کے لیے، اچھا والد بننے کے لیے، اچھا بیٹا بننے کے لیے، اچھا استاد بننے کے لیے، استاد جو بنیادیں رکھتا ہے، اس کے بعد چل کر آگے جو ہے اس پر آپ تعمیر رکھیں، ہاں، اس پر کتنی بھی منزلیں چڑھائیں، کبھی اس کے اندر جو ہے ٹیڑھا پن نہیں آئے گا، وہ مضبوط بنیاد۔ تو اللہ کا شکر ہے آپ کو اللہ نے جو ہے ایسا استاد دیا ہے۔ ہاں، یہ فکر کی بات ہے، ہفتہ بھر یہ سارے علماء گواہ ہوں گے، ہفتہ بھر اس شخص کو کبھی غصہ بھی آتا نہ، اس کے یہاں نمازوں کے کیا ہے، نماز کا وقت ہے تب اس کا فون بج رہا ہے، کھانے کا وقت ہے تب اس کا فون بج رہا ہے، آدمی سو رہا ہے تب اس کا فون بج رہا ہے۔ ہاں، لیکن ایک جنون سوار، ہاں، ایک جنون کی حد تک اللہ نے جو ہے ان کو وہ دے دیا کہ مجھے یہ پود میرے حوالے ہوئی ہے، مجھے اس کو بنانا ہے، ہاں، مجھے اس کو بنانا ہے۔ آپ یہاں بزرگ لوگ رہتے ہیں، برا نہیں مان، آپ میں سے کتنے نے کہا آؤ جی یہ مکتب اتنے سالوں سے چل رہا ہے، تھوڑا سا پروگرام کر لیتے ہیں،
کسی عالم کو بنا لیتے ہیں, کسی مفتی صاحب, کسی نے کہا, کسی نے فون کیا, کسی کو یہ فکر پیدا ہو. ایک آدمی دیوانہ وار ہفتے سے کر رہا ہے علماء کے پیچھے, فون پر فون, فون پر فون, نہیں جی آنا ہے, میرے بچوں کا امتحان ہے, میرے بچوں کی جانچ ہے. ہاں تو ہمیں بھی فخر ہوا, اللہ کا شکر. آپ نے سنا پہلے مفتی مولانا شفیع صاحب کی زبانی, کرنا میں ایسا کوئی مکتب نہیں ہے جیسا مکتب اللہ نے آپ کو دیا ہے. اس پر آپ سب کہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا احسان. اور دوسری بات کہ ہم ناشکرے بھی ہیں, ہم ناقدرے بھی ہیں, اور ناقدروں سے اللہ لے لیتے ہیں, ناقدروں سے اللہ لے لیتے ہیں. قدر بڑی چیز ہے. اس پر چھوٹی سی بات, حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم استاد, آپ نے کیا فرمایا, مجھے اللہ نے استاد بنا کر بھیجا. اب یہ کائنات کا عظیم استاد حضرت محمد عربی صلی اور ان کے شاگرد کون ہیں, حضرات صحابہ, حضرات صحابہ. تو یہ جو علم ہے, یہ جو علم ہے, یہ سینوں سے سینوں میں جاتا ہے, سینوں سے. بات سمجھ آ رہی ہے, یہ کہاں سے جاتا ہے, سینوں سے, سینوں سے. تو حضور استاد, صحابہ شاگرد, یہ کیسے شاگرد تھے اور یہ کیسا شفیق استاد تھا. ایسا استاد کائنات میں نہیں ملے گا, ایسا شفیق استاد. آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی غالب حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ, کالے کلوٹے صحابی, کالے کلوٹے صحابی, اور یہ مدینہ سے بہت دور رہتے ہیں, مدینہ سے بہت دور رہتے ہیں, اور وہاں سے مدینہ میں لا کر بازار میں اپنا سامان بیچتے ہیں. لیکن ان کی لوگوں کے یہاں کوئی قدر نہیں تھی, عظمت نہیں تھی. یہ کالے غریب تھے. آج غریبوں کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. آج غریب کے سلام کا جواب بھی لوگ نہیں دیتے. چہرے دیکھ کر جو ہے سب کچھ بدل جاتا ہے, چہرہ دیکھ کر. چہروں کی وجہ سے سب چہروں کو سلام ہوتا ہے, کرسیوں کو سلام ہوتا ہے, اقتدار کو سلام ہوتا ہے. جب کوئی غریب دیکھو آپ میں سب میں کھڑا کر کے, پیچھے غریب کھڑا, آگے نوجوان کھڑا ہوگا, پیچھے دیکھے گا یہ غریب ہے, ٹس سے بس نہیں. تو اقتدار والا آ گیا, سر سے پاؤں تک کیا بن سراپا ہے, وہ بن جاتا ہے. آج بیا اقتدار کو, کرسی کو, پیسے کو, ڈگری کو, ان چیزوں کو سلام ہوتا ہے. حالانکہ مسلمان کا یہ مزاج نہیں ہے. مسلمان تو ہاں اس کو تو احترام سکھایا ہے. یہ تو کافروں کا احترام دینے والا ہے. کافروں کے لیے ہمارے پیغمبر نے جو ہے کافروں کی بیٹیوں پر آپ نے کپڑا ڈالا ہے, چادر ڈالی ہے اس کے سر پر, ان کا احترام کیا ہے, ان کے لیے جو اکرام ہے. تو میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے شاگرد صحابہ, اب ان صحابہ کو جو اتنا نفع ملا, اتنا فائدہ ملا, کیوں ملا؟ چونکہ استاد کیا تھے, شفیق. استاد کیا تھے, شفیق. کتنے شفیق ہیں. ایک غریب صحابی ہے, اب ان کا سامان کوئی نہیں خرید رہا ہے, ان کا سامان کوئی نہیں خرید رہا ہے. آپ ان کو ملنے کے لیے مدینہ کے بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ کے بازار. ہم کسی غریب کی حوصلہ افزائی کے لیے جاتے ہیں, کسی غریب کی حوصلہ افزائی کے لیے جاتے ہیں, اس کو ادھر لاؤ, ایسی ہم سے اتنا بڑا ہو گیا. حضور وہاں کے, وہ اپنا سامان بیچ رہے ہیں, اور حضور نے پیچھے سے پکڑ لیا, حضور نے پیچھے سے پکڑ لیا. اور حضور نے پھر ایک اعلان فرمایا, من یشتری ھذا العبد منی, کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے, کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے. حضور غلام کے ساتھ کیا محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. یہ آپ کے اعلیٰ معیار ہونے کی جو ہے علامت. اتنا عظیم استاد اپنے شاگرد کے پاس جا رہے ہیں, اور پیچھے سے ان کو پکڑ لیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہاں ان کی بولی لگا رہا ہوں میں, کون ہے خریدنے والا. تو وہ صحابی کیا جو آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں, مجھے کس نے پکڑا پیچھے سے, میرے پیچھے کون کھڑے, آواز سے سمجھ گئے. کیا کہتے ہیں, آپ جس کو بیچ رہے ہیں نا, اس کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ملے گی, اس کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ملے گی. لیکن پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ آپ اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہیں, آپ اللہ کے یہاں بہت قیمتی, آپ کے اللہ کے یہاں بہت بھاؤ ہے. ایک تو یہ استاد, اس استاد کو اللہ نے شاگرد کیسے دیے, آپ بار بار سنتے ہیں کہ وضو کرتے تھے, پانی نیچے نہیں گرتا تھا, پانی نیچے نہیں گرتا تھا کسی کے ہاتھوں پر. اور آپ جو ہے لعاب دہن, جس کو تھوک کہتے ہیں ہم, یہ جو ہے کسی کے ہاتھ پر لگتا تھا نیچے. اللہ نے ایسے شاگرد دیے تھے, کس کو, حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ استاد کے اندر شفقت, استاد کے اندر پیار, اور شاگرد کے اندر احترام. شاگرد کے اندر جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ
اس سینے سے اس سینے کی طرف کیا کرتے ہیں؟ علم کو منتقل فرماتے. اس لیے یہاں ایک بات والدین کے لیے چاہے ان کا بچہ مدرسے میں پڑھے، مکتب میں پڑھے، اسکول میں پڑھے، کسی یا کوئی اور ہنر کسی کے پاس سیکھے، وہ بھی استاد ہے. آپ نے اپنے بچے کو درزی کے پاس بھیجا، وہ اس کا استاد ہے. آپ نے اپنے بچے کو گاڑی سیکھنے کے لیے کسی ڈرائیور کے حوالے کیا، وہ اس کا استاد ہے. آپ نے جو ہے اپنے بچے کو ہنر سکھانے کے کسی مستری کے حوالے کیا، وہ اس کا استاد ہے. تو جو استاد ہے، اگر آپ چاہتے ہیں جس فن میں آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بھی ماہر بنے، تو آپ نے اس فن کے استاذ کو دل میں احترام دینا پڑے گا. بات سمجھ آ رہی ہے میرے بزرگوں کو، میرے نوجوان بھائیوں کو؟ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کے بچے کو مسجد کے امام صاحب سے فائدہ ملے، آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے کو اسکول کے ماسٹر سے فائدہ ملے، تو آپ نے اس ماسٹر، اس قاری صاحب، اس حافظ صاحب اور اس جو بھی استاد ہے، اس کے احترام کو اپنے سینوں میں جگہ دینی پڑے گی. تب آپ کے بچے کو کما حق ہو کیا ملے گا؟ فائدہ ملے گا. جو لوگ فلانی دا آج ماسٹر بنے دا میرے بچے کو بھیج دی تھی اسکول میں جو واپس کی تھا، یہ جو لفظ نکلتے ہیں خدا کی قسم، بعض اوقات جو ہے نا نااہل والدین جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ ناسمجھی میں زبان سے کوئی گندا لفظ بولتے ہیں. اللہ جنت نصیب فرمائے. دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے استاد تھے مولانا غلام نبی کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بہت عظیم شخصیت تھی اور کشمیر کا نام تھا دیوبند میں. اس طرح کشمیر کو دنیا جو ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، ورنہ کشمیریوں کا علمی دنیا میں کوئی نام نہیں ہے. وہ نام ہے، ساری دنیا میں کشمیر کا احترام ہے کہ وہ اتنا بڑا عالم علامہ انور شاہ کشمیری. اور اسی طرح ہمارے کشمیر کی ایک بڑی ہستی جو ہے دارالعلوم دیوبند میں موجود تھی، مولانا غلام نبی صاحب. انہوں نے فرمایا ایک موقع، مجھے یاد ہے کسی انجمن کسی پروگرام میں کہا، اور جب باہر سے کوئی نمائندے وغیرہ دوسرے ملکوں سے آتے تھے، وہ کئی زبانیں جانتے تھے، انگریزی میں ترجمانی کرتے تھے. اللہ نے ایسا ان کو عبور دیا تھا زبان پر. لیکن فرماتے تھے بخاری کی شرح لکھ ڈالی میں نے، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، محقق بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، قلمکار بھی ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا. یہ فرماتے تھے ابھی تک مجھے حساب نہیں آتا ہے. کیا فرماتے تھے؟ میں حساب نہیں جانتا. اور وجہ کہا، جب کبھی بچپن میں اسکول میں پڑھتا تھا تو وہاں ہمارے اسکول میں ایک استاد تھے ہمارے میتھ کے حساب کے، سردار جی. کیا وہ ان کے استاد تھے. تو اس وقت کبھی میری زبان سے نکلا سکھا کروں میں صاف پڑھ سکتا، کہا بس میرے اللہ کو میرا یہ لفظ پسند نہیں آیا، میرے اللہ کو یہ میرا لفظ پسند نہیں آیا. کہا بس پھر مجھے حساب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر میتھ کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی. اب جو والدین استاد کو جی فلانی دا آیا بڑا اس قسم کے الفاظ بولیں گے، استاد کا آپ نقصان نہیں کر رہے ہیں. کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنے بچے کا. کس کا؟ آپ نے راستے کاٹ دیے ابھی سے. جس راستے سے، جس نالی سے یہ رحمت آ رہی تھی، جس پیپ سے یہ رحمت آ رہی تھی، وہ آپ نے کاٹ دیا. آپ کے گھر میں پانی آتا ہے کس طریقے سے آتا ہے؟ پائپ بچھے ہوئے نا، پیپوں کے ذریعے سے پانی آ رہا ہے. قطرہ قطرہ بھی ٹینکی بھر جاتی ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ قطرہ قطرہ بھی ٹینکی بھر جاتی ہے. ایسے ہی جو ہے آپ راستہ چلتے ہیں، تھوڑا سا راستہ، معمولی راستہ آدمی گزر جاتا ہے. اسی طرح علم اگر آپ چاہتے ہیں، تعلیم اگر آپ چاہتے ہیں، تو تعلیم کے لیے آپ نے یہ راستہ لینا ہے، محبت والا راستہ. استاد کا احترام، بڑوں کا احترام، والدین کا احترام، دینی جن اداروں میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کا احترام، مکتب کا احترام، اسکول کا احترام، مدرسے کا احترام. پھر ان راستوں سے آپ کے گھر میں کیا آئے گا؟ دین آئے گا، قرآن آئے گا، حدیث آئے گی. آپ کا بچہ ایک وقت میں جہاں ڈاکٹر ہوگا وہ امام بھی ہوگا انشاءاللہ. جہاں بچہ ہوگا وہاں جہاں استاد ماسٹر ہوگا، وہاں ساتھ ساتھ جو ہے ایک اچھا خاصا امام بھی ہوگا، اچھا خاصا خطیب بھی ہوگا، اور اچھا خاصا جو ہے معاشرے کا ایک جو ہے کیا مبارک قسم کا شہری ہوگا، جس کے ہر ایک کو برکت ملے گی. ورنہ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ ڈگریاں لے کر بھی
جن سے گھر والے بھی تنگ ہیں، معاشرہ بھی تنگ ہے، زمین پناہ مند۔ اس لیے ان بچوں میں سے میں نے اندازہ لگایا، اللہ کا شکر ہے، آگے چل کر مستقبل میں جو ہے یہی بچے انشاءاللہ جہاں رہیں گے ان میں سے ایک ایک بچہ امامت کر سکتا ہے، ایک ایک بچہ جو ہے امامت۔ آج ہماری مسجدوں میں امام صاحب نہ آئے تو پھر جو ہے سارے کنیکشن کیا کٹ جاتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے، سارے کنیکشن کٹ گئے۔ اب دیکھیے کوئی ادھر دیکھے گا کوئی ادھر دیکھے گا، ہاں کیوں کہ صحیح قرآن پڑھنے والے نہیں ملتے۔ لیکن میں نے ان بچوں کی جانچ لی، تجزیہ کیا، یہ سکول میں رہے گا انشاءاللہ وہاں بھی مومن رہے گا، یہ دکاندار بنے گا وہاں بھی مومن رہے گا، یہ جس شعبے میں جائے اللہ اس کو بہت آگے لے جائے دنیا کے اعتبار سے، جہاں رہے گا یہ قرآن اس کے ساتھ رہے گا، یہ مکتب کی محنت اس کے ساتھ رہے گی۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے مولی شکیل صاحب ان بچوں کا وہ رزلٹ پڑھیں گے، ان بچوں نے کیا کیا۔ ایک بات سنیے، جہاں تک میں نے آپ کو کارگزاری سنائی، تقریر نہیں کیا آپ